کہ ہم آپ کی صلاحیتوں سے واقف ہیں، ہم ان صلاحیتوں کو ان بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان نوجوانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جو کسی حد تک مایوس بھی ہیں اور انہیں خود ٹیلنٹ ہونے کے باوجود راستہ پتہ نہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، سیلف انڈرسٹینڈنگ سر سب سے ضروری چیز یہ ہے جس پر ورکنگ ضرورت، ہم اس سیلف انڈرسٹینڈنگ کے لیے راستے پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سکسیس کوچ ہے، تو جو سکسیس ہے نا اس کا تعلق اس وقت کی جنریشن کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ جس طرف جا رہے ہیں نا، اگر وہ چلے گی تو ہمارا مستقبل تاریک ہو جائے گا، ہم اس فیوچر کو لائٹڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنی ذات پر کام کرنا چاہیے۔ ہم سب سے بنیادی چیزیں جو سکلز ہیں ان میں سے بھی بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ ہم سب سے پہلے سوچنا سیکھیں، سیکھنا سیکھیں، ہم لوگ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں، ہم لوگ اپنے پوائنٹ آف ویو کو، اور اگر ہم نے کوئی چیز ہمارے پاس ہے اس کو برانڈ کرنا سیکھیں، ہم اس کو پیش کرنا سیکھیں، شوکیس کرنا سیکھیں، اس کو سیل کرنا سیکھیں۔ اچھا، یہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، یہ تو چند اعداد و شمار یا چند معلومات کا مجموعہ ہے جس کو ہم یاد کرتے ہیں، یاد کر کے ہم لوگ اس کو، جیسے کسی چیز کو ہم نے انڈیلا اپنے اندر، پھر اس کے بعد ہم اس کو پیپر کے اوپر جا کے وومٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ زندگی ایک حد سے زیادہ نہیں سنور سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ، میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم جہاں موجود ہیں، میں اگر ان کا تعارف کرواؤں تو بہت وقت درکار ہے مجھے۔ اگر بہت آسان الفاظ میں بات کروں تو وہ سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ ہم آج موجود ہیں ایک بہترین ایجوکیشنسٹ، ایک بہترین سپیکر، ایک بہترین سکسیس کوچ۔ میں نے بہترین کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ہر فیلڈ میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن تمام لوگوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تمام لوگ ایک ہی جیسی سوچ کے حامل اگرچہ ہو بھی جائیں تو وہ اپنے کام کی مہارت میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہم آج موجود ہیں جناب محمد عابد خان صاحب کے ساتھ۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور ہمیں آپ نے یہاں تک آنے کا موقع دیا، اور یہ بڑی ایک ہمیں سب سے اچھی بات یہ لگی کہ آپ نے جس طرح مہمان نوازی کی اور جس طرح ہمارے ساتھ آپ نے وقت گزارا، وہ ایک اتنے یعنی بہترین سکسیس کوچ سے یہی امید ہو سکتی تھی۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ ہم فارمل گفتگو تو کرتے ہی رہیں گے آپ سے، اور آپ سے بہت ساری ملاقاتیں بھی رہتی ہیں، لیکن سب سے پہلا سوال آپ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کو آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، تو سر تعلیم سے آپ نے کیا اخذ کیا جو آج کے زمانے میں بہت ضروری تھا؟ السلام علیکم ڈاکٹر وحید صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں آپ سے بات کروں، آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کروں، اور ماشاءاللہ آپ اس معاشرے میں شعور کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ آپ نوجوانوں کے لیے بھی، ایون بڑوں کے لیے بھی ایک اچھی مثال ہیں کامیابی کی۔ آپ نے بہت عمدہ لکھا ہے، آپ ایک بہت شاندار استاد ہیں۔ تو جہاں تک تعلیم کا نچوڑ ہے، اس کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان جس آخری سانس تک زندہ رہے وہ لرنیبل رہے، وہ ٹیچیبل رہے، وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتا رہے، کیونکہ لکڑی، پتھر یا مردہ یہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایون پتھر اور مردہ جو کہ جیسا ہے ویسے ہی رہتا ہے، جاندار جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا رہتا ہے، ایوالو ہوتا ہے۔ تعلیم کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو ایوالو ہوتے رہنا چاہیے، اور یہی ہمارے مذہب کا بھی ہمیں ایک طرح سے ہدایت نامہ ہے، یہی ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ بنیادی طور پر تعلیم کا تعلق مذہب سے بہت گہرا ہے۔ ہم جتنے بھی ماڈرن سوسائٹی کے لوگ ہیں، عام ایک تاثر پیدا ہو گیا کہ مذہب جو ہے وہ شاید کوئی دقیانوسیت کا نام ہے یا کسی پچھلے زمانے کی باتوں کا نام ہے، لیکن آپ کی اس بات نے میرا خیال ہے سننے والوں کے لیے بڑی تقویت کا باعث ہوگی کہ تعلیم ہماری مذہبی فکر کو پختہ کر دیتی ہے۔ آپ کی بات سے میں نے یہی نتیجہ نکالا جو آپ بات کہنا چاہتے تھے۔ اگر میں اس میں آپ مزید اضافہ کر دیں گے تو میرے لیے بھی یہ لرنیبل ہوگا کہ تعلیم جو ہے وہ بنیادی طور پر ہماری مذہبی کیفیت کو سر مضبوط کر دیتی ہے۔ آپ اس پر کچھ اگر بالکل دیکھیں، وہ مذہب جس کا آغاز اور پہلی وحی کے الفاظ اقرا ہوں، جو اس بات پر زور دیتا ہو کہ آپ سیکھیں، بہتر ہوں، اپنے آپ کو یہ گنجائش دیں کہ اس میں کوئی اور نئی بات ڈالی جا سکے، اس میں شامل کی جا سکے، تو جس مذہب کی بنیاد یہ ہے
उस मज़हब में बल्कि हुआ यूँ है कि उसकी एक मिस इंटरप्रिटेशन करके उसको मुख्तलिफ गलत तरीक़ों से प्रमोट करके ये तासुर दिया गया है कि जैसे कोई मज़हब जो है वो शऊर बेज़ार चीज़ है या वो इंसान को आगे बढ़ने का मौका नहीं देता। असल में तो मज़हब ही वो सरचश्मा है जो इंसान को रहनुमाई देता है, जो अंधेरे में रोशनी दिखाता है और उस रोशनी के नतीजे में वो रास्ता दिखाता है जिस पे चल के इंसान बेहतर हो सकता है। हिदायत भी तो एक सफ़र है जो किसी रास्ते पे चल के होता है, और हम लोग हर नमाज में सूरह फातिहा में जब ये पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते की पहचान नसीब फरमा दे, तो सीधा रास्ता जो है वो एक मंजिल की तरफ है ना, रास्ता मंजिल की तरफ जाता है, और मंजिल की तरफ बढ़ना इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ से आप चले थे आप उसके ऊपर हर हर कदम में पहले से बेहतर हो रहे हैं। ये मज़हब की तालीम है। मेरी बड़ी खूबसूरत बात की, इसके बावजूद भी हम आज जब नौजवानों से मिलते हैं, ज़ाहिर है आप भी मिलते हैं, बीइंग अ सक्सेस कोच आप बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, उन्हें टीच करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप यही बातें जो आप हमसे शेयर कर रहे हैं उन्हें मज़ीद अच्छे अल्फाज में ढाल कर बयान करते हैं। हमने कई आपके लेक्चर सुने भी और मुस्तफ़ीद भी हुए। इसके बावजूद भी एक बड़ी अफसोसनाक बात है, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह ऐसा है, लेकिन मैं मेजॉरिटी को सामने रख रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा, जो हमारे नौजवान हैं वो पढ़ भी रहे हैं, पढ़ने के बावजूद भी वो तालीम का मतलब क्यों नहीं समझ पा रहे? बहुत अच्छा सवाल किया है और बहुत ज़्यादा फ़िक्र अंगेज़ सूरत हाल इस वाले से है। एक तरफ तो ये है कि हमारे नौजवानों की तादाद इस माशरे में पूरी दुनिया के चंद 2-3 ऐसे माशरे हैं या मुल्क हैं जिनमें सबसे ज़्यादा है। टॉप ऑफ द लाइन हम लोग इस लिहाज से हैं कि हमारी नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। अब जब नौजवानों की तादाद ज़्यादा है तो होना तो ये चाहिए कि इन नौजवानों के ऊपर पूरी तवज्जो की जाए, पॉलिसीज़ इस तरह से बने कि इनकी ज़हन साज़ी की जाए, इनके दिमागों पर इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि ये इसके बिल्कुल बरक्स हुआ है। मामला इससे बिल्कुल उलट हुआ है। अच्छा, अब सवाल ये है कि नौजवान जो होता है ये तो अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से पे पहुंचा होता है जहाँ पर एनर्जी भी पूरी उरूज पे होती है, जोश व खरोश भी उरूज पे होता है। बल्कि कहते हैं कि जवानी का हुस्न जो है वो जोश है, और जब इंसान दरमियानी उम्र से आगे बढ़ता है तो फिर होश उसका उसका हुस्न है। तो अब अगर जवान जो है उसमें वो जोश बाकी ना रहे या वो मायूसी की तरफ जाना शुरू हो, तो ये तो बहुत खतरनाक बात होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर दिन हम लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। अभी मैं पिछले दिनों एक सर्वे पढ़ रहा था कि तकरीबन 67% ऑफ पाकिस्तानी जो हैं, जो नौजवान उनमें ज़्यादा हैं, वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, और ये पिछले कुछ सालों में हाईएस्ट रेशो है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है, अब सवाल ये है कि इसकी वजूहात क्या हैं? तो एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमारी हिस्ट्री जो है वो इतनी चेकर्ड है, उसमें जगह-जगह हमें डिसअपॉइंट कर देने वाले ऐसे एलिमेंट्स और माइलस्टोन्स मिलते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग मजमूई तौर पर एक मिजाज हमारा बन चुका है। उसके बाद फिर हमारी आज के दिन की जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ को देखकर भी पिछले कुछ सालों में जो महंगाई बढ़ी है, कोरोना के बाद और बढ़ गई है, उसकी वजह से मसाइल ज़्यादा आए हैं, उनकी वजह से। तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग मिज़ाजन भी चूँकि हम लोग बहुत 100 साल तक महकूम रहे हैं, तो हम लोग एक रद्द-ए-अमल की नफ्सियात के साथ ज़िंदा हैं। यानी हम लोग प्रोएक्टिव होकर पहलकारी के साथ इनिशिएट करके खुद कम सोचते हैं, किसी का सोचा हुआ जो है, किसी का किया हुआ अमल जो है उसके रिस्पॉन्स में ज़्यादा चलते हैं। तो अब हमारे यहाँ ये मामला हो रहा है कि हम देखते हैं हालात को, तो उनके नतीजतन हम लोग उसके ऊपर जो अपना रद्द-ए-अमल देते हैं वो ये है कि हम हालात को बुरा देखते हैं तो हम उसके ऊपर कुढ़ने लगते हैं, उसके ऊपर फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। अब आखिरी हिस्सा इस बात का ये है कि मामला ये है कि क्या इस फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में, क्या इस कुढ़ने के नतीजे में, क्या इस परेशान होने के नतीजे में मामलात बेहतर होंगे? तो डेफिनेटली इसके नतीजे में बेहतर नहीं होंगे। इसके लिए फिर हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। मामला ये है कि तालीम, आपने भी इब्तिदा में फरमाया, हम जानते भी सब लोग ये कि तालीम ज़ाहिर है कि ज़रिया इल्म है और तालीम हमारे शऊर को पुख्ता भी कर देती है। प्रॉब्लम ये है कि ये मेरी एक नाक़िस सी रिसर्च है कि तालीम जो है वो चूँकि हमने अब उसे महदूद कर दिया है नौकरी हासिल करने के लिए, तो क्या ये जो मायूसी है बढ़ती हुई, उसकी वजह ये नहीं कि बाज़ औक़ात तालीम हम हासिल भी कर लेते हैं
تو وہ ہمیں ہماری من پسند نوکری نہیں ملتی، جس کو ہم نے اپنے گلے کا ایک کہلے ہار بنا لیا کہ نوکری نہ ملی تو شاید ہم مر جائیں گے. تو یہ جو ایک وجہ مایوسی کی، کیا یہ نہیں آپ کے نزدیک؟ ظاہر آپ کی ریسرچ بڑی اہم اور اچھی وجہ آپ نے پیش کی ہے، اور یہ تقریباً اکثریت کے ساتھ یہی معاملہ ہے. جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی تیسرے درجے پر، مایوسی کی تیسرے درجے پر جو وجوہات ہیں وہ اندرونی ہیں، ہمارے اس معاشرے کے اندر کی وجوہات ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی ہماری تعلیم بھی اس میں ایک بہت بڑا پلر ہے. اور تعلیم ہماری اس طرح سے ہمیں تیار کرتی ہے کہ ہم لوگ کسی نوکری کے لیے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. پڑھائی کے دوران ہم لوگ امتحان کے لیے پڑھتے ہیں، اور امتحان دینے کے بعد اگلے امتحان تک ہم اگلی جو آنے والی نوکری ہے اس کی امید اور اس کے انتظار میں گزارتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ صرف ہمارے معاشرے میں ہی نہیں، دنیا میں جتنے بھی شاندار کامیاب معاشرے بھی ہیں وہاں پر نوکری جو ہے وہ ایک بہت محدود سے بریکٹ کو مل سکتی ہے. گورنمنٹ سیکٹر خاص طور پہ، اور پھر پرائیویٹ سیکٹر بھی ایک حد سے زیادہ نوکریاں نہیں دے سکتا. تو پھر ایجوکیشن کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ایجوکیشن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے دماغ کو کھولے، وہ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکے. وہ نہ صرف یہ کہ اگر ان میں سے سارے پڑھنے والوں میں سے کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ نوکری بھی کرے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ وہ انڈیپینڈنٹلی سوچ کر کریٹیوٹی اور تھوڑا سا پریکٹیکلٹی کی طرف آئے، ان میں ہنر ہو، وہ ہنر کے ذریعے سے کوئی اپنا کام کر سکیں. درمیانے پیمانے سے کام شروع کریں گے تو پھر بعد میں بڑے پیمانے پہ بھی جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ کہ تعلیم کا بہت بڑا رول ہے اس میں، اور تعلیم کی بنیادی طور پر جیسے کہتے ہیں اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. وہ پالیسی بنیادی طور پر ایسے بنتی ہے جس میں سے ہم لوگوں، یہ تو تعلیم وہی والی ہے نا جس کو جو کلرک پیدا کرنے کے لیے، تو وہ کامیابی کے ساتھ کلرک پیدا کر رہی ہے. تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پالیسی کو بدلنا ہوگا، پھر اس کے نتیجے میں یہ تعلیم کا انداز ہوگا. خان صاحب، میں آپ کی بات سے نتیجہ نکال سکوں اور ذرا سننے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہماری تعلیم ذہن کو پختہ کرنے کے لیے ہونی چاہیے، سلیوری کے لیے نہیں ہونی چاہیے، غلامی کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سلیو پیدا کریں. جیسے آپ نے فرمایا ابھی کہ ہم کلرکس پیدا کریں، وہ تو کر رہے ہیں ہم پھر کہ اسی لیول کے لوگ پیدا کر رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم ان ممالک میں شامل ہیں جہاں یوتھ بہت بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد ہے ہمارے یوتھ کی، ہماری اسٹرینتھ اگر دیکھا جائے وہ. لیکن افسوس کی بات یہ، اگر آپ نے جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہماری اسٹرینتھ جو ہے ہماری ویکنس ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی کنٹری میں رہنا نہیں چاہتے. یہ جو سرکمسٹانسز بنے ہیں، پولیٹیکل بھی ہمیں پتہ ہیں سارے کیا ہیں، سوشلی کیا ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہماری جنریشن کے اندر جنریٹ کر رہی ہے کہ وہ جو اپنے ہی ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کے ایک لو لیول ورکنگ پہ بھی تیار ہیں. تو آپ اسے، یعنی میں آپ کے ذریعے سے سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سکسیس ہے آپ کی ایز اے کوچ، آپ اسے کہاں دیکھتے ہیں اور اسے کس طرح ہم روک سکتے ہیں اس سچویشن کو؟ ڈاکٹر صاحب، یہ میرا پسندیدہ کویشچن ہے، اور میں اس ساری گفتگو کا جو یہ والا حصہ ہے اس سے میں انجوائے بھی کرتا ہوں، میری توجہ بھی مجھے علم ہے، اسی لیے میں چاہتا تھا آپ کے ذریعے سے، کیونکہ جو آپ جانتے ہیں وہ یقیناً ہم نہیں جانتے، ہم وہ آپ کی زبان سے نا جب وہ بات نکلے گی نا تو یقیناً یہ میسیج بن جائے گا. ماشاء اللہ. خیر، آپ جیسے اساتذہ تو بہت عمدہ طریقے سے جانتے بھی ہیں، اور تقریباً معاشرہ بھی جانتا ہے، لیکن اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہ عام طور پر کئی جگہوں پر انڈر ایسٹیمیٹ ہو جاتی ہے. اہمیت یہ ہے کہ سارا معاشرہ مسائل جانتا ہے، ہر جگہ پر یہی نیریٹو ہے، ہر جگہ پر یہ بات ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں سے نکلا کیسے جا سکتا ہے. تو سب سے بنیادی سی سادہ ترین بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کے دو دائرے ہیں. ایک وہ دائرہ جس کے اوپر میرا اختیار ہے، ایک وہ دائرہ جس کے اوپر میرا ڈائریکٹلی تو کم از کم کوئی اختیار نہیں ہے. تو ایسے میں مجھے کس دائرے پر کام کرنا چاہیے؟ جس دائرے پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے اس پہ میں اپنی انرجی لگاتا رہوں گا تو اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلے گا، سوائے یہ کہ میں اور فرسٹریٹ ہو جاؤں گا. اچھا، اب مجھے کرنا یہ چاہیے کہ میں جو میرا اپنی ذات کا دائرہ ہے، جہاں پر میں کوئی انفلوئنس، جیسے کہتے ہیں سرکل آف انفلوئنس جو ہے، اس کے اوپر کام کروں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو نکھاروں، میں اپنی صلاحیتوں کے اوپر کام کروں. ہم اپنے آپ کو سکلیفائی نہیں کرتے. یہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں، یہ تو چند اعداد و شمار یا چند معلومات کا مجموعہ ہے جس کو ہم یاد کرتے ہیں. یاد کر کے ہم لوگ اس کو، جیسے کسی چیز کو ہم نے انڈیلا اپنے اندر، پھر اس کے بعد ہم اس کو پیپر کے اوپر جا کے وومٹ کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ زندگی ایک حد سے زیادہ نہیں سنور سکتی. ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنی ذات پر کام کرنا چاہیے. ہم سب سے بنیادی چیزیں جو سکلز ہیں، ان میں سے بھی بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ ہم سب سے پہلے سوچنا سیکھیں، سیکھنا سیکھیں.
ہم لوگ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں، ہم لوگ اپنے پوائنٹ آف ویو کو، اور اگر ہم نے کوئی چیز ہمارے پاس ہے اس کو برانڈ کرنا سیکھیں، ہم اس کو پیش کرنا سیکھیں، شو کیس کرنا سیکھیں، اس کو سیل کرنا سیکھیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم لوگ ارد گرد دنیا کے اوپر نظر ڈالیں۔ دوسرا پوائنٹ کہ ہم لوگ یہ دیکھیں اس وقت دنیا کہاں کھڑی ہے۔ یعنی کوئی شک نہیں ہے کہ مصوری بہت شاندار چیز ہے، لیکن آج سے 200 سال پہلے تو ہاتھ سے کی ہوئی مصوری شاید اتنی قیمتی بات ہو، آج سے چند سال پہلے تک تھی۔ لیکن آج جب آپ کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی آ گئی ہے جو کہ جہنم کے مناظر بھی بنا کے دکھا دیتی ہے، اور ایسے میں آپ کو آج کے جیسے کہتے ہیں نا کہ روح الاثر جو ہے، وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ آج کے وقت میں آپ کو اپنے آپ کو پوری طرح سے ڈیجیٹلائز کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس کرنا ہے، اپنی سکلز کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو کام میں لے کر آئیں، اس میں پریکٹیکلٹی ایڈ کریں۔ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں پھر آپ کو باقاعدہ اس کے 3-4 سٹیپس بتاؤں گا، کس طرح سے کوئی نوجوان جو ہے وہ آج کے دور میں چلے تو وہ اپنے طور پر ایک کنٹریبیوشن دے سکتا ہے۔ اب ضرور اسے اگر اختصار کے ساتھ بیان کر دیں تو میرا خیال ہے سننے والوں کو جو اس انٹرویو سے چاہیے نا، بنیادی طور پر انٹرویو کا مقصد، بات چیت کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ ہم آپ کی صلاحیتوں سے واقف ہیں، ہم ان صلاحیتوں کو ان لوگوں، ان بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان نوجوانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جو کسی حد تک مایوس بھی ہیں اور انہیں خود ٹیلنٹ ہونے کے باوجود راستہ پتہ نہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، سیلف انڈرسٹینڈنگ۔ سر سب سے ضروری چیز یہ ہے جس پر ورکنگ ضرورت، ہم اس سیلف انڈرسٹینڈنگ کے لیے راستے پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ، میں نے پہلے عرض کیا کہ سکسیس کوچ ہے، تو جو سکسیس ہے نا اس کا تعلق اس وقت کی جنریشن کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ جس طرف جا رہے ہیں نا، اگر وہ چلے گی تو ہمارا مستقبل تاریک ہو جائے گا، ہم اس فیوچر کو لائٹڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ہمیں وہ طریقے بتا دیں تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ بالکل جی، بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ میں اس کو یوں سادہ طرح سے، سادہ انداز میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ 4 میم جو ہیں وہ ہم یاد رکھ لیں۔ سب سے پہلا میم یہ ہے، اپنے مقام کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شاہکار کے لیے 4 قسمیں کھائیں، اور اللہ کو، خالق کائنات کو 4 قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس نے بتایا کہ میں نے اس کو آسانی تقویم ان دا بیسٹ آف دا مینرز پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کا شاہکار جو ہے اس کو یوں روندے نا، اس کو یوں رولے نا۔ یہ کسی مینوفیکچرر کی بڑی توہین ہوتی ہے اگر ہم اس کے گیجٹ کو اٹھا کے زمین پہ پٹخا کے ماریں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بوئنگ 747 کو آپ روڈ پہ ڈال دیں، یہ تو اڑنے کے لیے بنا نا۔ مولانا رومی نے کہا کہ if you are given wings why you prefer to crawl on the surface of earth۔ ایک بات مقام، دوسری بات یہ کہ ہم کوئی منصوبہ بنائیں، اگر ہمارے پاس ایکشنیبل ایک پلان ہوگا تو پھر اس کے اوپر ہم چلیں۔ ہم لوگ ایک ہی وقت میں 2 طرح کے آپشنز رکھتے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اوپر فوکس کر لیں، یعنی اپنے آپ کو بہتر کرنا، حالات کے اوپر رونے کے لیے دوسرا آپشن ہے کہ ہم حالات پہ روتے رہیں، یعنی فرسٹریٹ ہوتے رہیں۔ تو سب سے اچھا آپشن یہ ہے، بینگ اے سکسیس کوچ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے انسان، نہ صرف طلبہ بلکہ انسان بھی ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ان ٹولز کو استعمال کرتے ہیں، یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بہتری آتی ہے۔ ہم معاشرے کو بہتر ہونا دیکھنا چاہتے تو ہم بہتر ہو جائیں، ہم بھی تو معاشرہ ہی ہیں، ہم سے مل کے معاشرہ بنا۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ منصوبہ بنائیں۔ اچھا، منصوبے پہ میں بعد میں آؤں گا کہ کیسے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ وہ اپنی ایک منزل طے کر لیں، بہت کلیئرٹی کے ساتھ سوچ سمجھ کے طے کر لیں۔ جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سب لوگوں کے لیے جابس شاید سوٹیبل نہیں ہیں، نہ ہی مل سکتی ہیں نہ سوٹیبل ہیں۔ اس خواب کی دنیا سے نکلیں، ریئلٹی کو سمجھیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جابز اچھی کر سکتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو اپنا کام اچھا کر سکتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آن لائن کر سکتے ہیں، کچھ لوگ آن سائٹ زیادہ اچھا کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کی پبلک سکلز زیادہ اچھی ہوتی ہیں، کسی کی مشینز کے ساتھ زیادہ سکلز اچھی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی سکلز کو پہچانیں، اس کے مطابق ایک منزل طے کر لیں، اس منزل کے لیے کام شروع کر دیں۔ بہت زیادہ اپنے کینوس کو پھیلائیں نہ، کسی ایک چیز کو پہچان لیں۔ مثال کے طور پر جب وہ منصوبہ بنائیں گے تو یہ دیکھیں غور سے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون کون سی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ہر انسان کے اندر چند 4-5 صلاحیتیں تو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو گھر میں آپ کے بڑے کہہ دیتے ہیں بچپن میں کہ یہ چیزیں تمہاری زیادہ بہتر ہیں، دوست کہہ دیتے ہیں، اساتذہ کہہ دیتے ہیں۔ آپ اپنے پچھلے سالوں کے اوپر نظر ڈالیں، آپ کو تب اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیتیں بہتر ہیں۔ تو ان شارٹ یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ اپنی ایک منزل طے کر لیں۔ فار ایگزامپل ڈاکٹر وحید عزیز صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک منزل طے کر لی کہ میں نے معاشرے میں شعور پھیلانا ہے،
میں نے لوگوں کو اردو کی اعلیٰ ترین شکل جو ہے وہ اس کی تدریس کرنی ہے. اس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا یہ بنا لیا, قلم پکڑ لیا, آپ نے ممبر سنبھال لیا, تو اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں. اب آپ نے جب یہ منزل طے کر لی ہے, اب بڑی اہم بات یہاں پر یہ ہے, جب آپ منزل طے کر لیتے ہیں اور اپنی ساری صلاحیتوں کو اس پہ لگا دیتے ہیں. جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے لیے ایک اپنا وائے پہچان لیتے ہیں کہ کیوں کچھ کرنا ہے, پھر اس کے اوپر آپ اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک جملہ بولا ہے جو بعد میں پھر آ کے یہ جو ویسٹرن فلاسفرز نے بھی لیا ہے, مستعار لیا ہے وہ جملہ. انہوں نے کہا ہے کہ when you put every effort to achieve your goals, heaven starts conspiring in your favor. جب آپ اپنی ساری صلاحیتوں کو اپنے مقصد کے اوپر جھونک دیتے ہیں, پھر اس وقت کائنات جو ہے وہ بھی اپنے سارے وسائل آپ کے لیے لگا دیتے ہیں. تو یہ جو تیسرا میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, منزل کا تعین سوچ سمجھ کے کریں. یہ ایک میں لفظ بولتا تھا ڈاکٹر صاحب کہ ایک وجوہات میں پوچھتا ہوں جب نوجوانوں سے, بڑوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, یہ جو کاروبار شروع کیا تھا کس وجہ سے کیا تھا, یہ ڈاکٹر بن رہے ہو تو کیوں بن رہے ہو, یہ جو کہہ رہے ہو میں نے انجینئر بننا ہے تو کیوں بننا ہے. تو میں نے ایک دیکھا, میں نے 3-4 اس میں سے سنڈرمز ڈھونڈے, وجوہات ڈھونڈی. بہت کم ریشنل انداز میں عقلی طور پر لوگ فیصلے کرتے ہیں, بہت جذباتی انداز میں فیصلے کرتے ہیں, اور اس میں بھی زیادہ تر دوسروں کو ہرانا اور پچھاڑنا ان کا مطمع نظر ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ایک سنڈرم ہے شریکا سنڈرم. شریکا سنڈرم, ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے. تو ہم لوگ دوسروں کو ہرانے کی سوچ چھوڑیں, وہی توانائی اپنے آپ کو بہتر کرنے پہ لگائیں. تو یہ ہے کہ اپنا مقام پہچانیں, منصوبہ بنائیں, منزل کی طرف جائیں, اور میں اپنے اوپر فوکس کر لیں, اپنے اوپر فوکس کر لیں. آپ دیکھیں, آپ صرف 1 سال کا کوئی بندہ اپنا ٹارگٹ رکھے کہ میں نے اپنے آپ کو سکلیفائی کرنا ہے. اپنی کچھ آخری حصہ ہے میری بات کا کہ کچھ سٹرینتھس لکھے, ایک پیج پر لکھنا شروع کرے, دوسرے پیج پر ویکنیسز لکھنا شروع کرے. سٹرینتھس جو ہیں وہ پہلی مرتبہ 2-3 سے زیادہ نظر نہیں آئیں گی, قدرتی بات ہے, ہم جس معاشرے کا حصہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ. پھر جب تھوڑا سا اس پہ غور کرتا رہے گا, وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے چوتھے دن 5ویں دن ایک بات اور کوئی یاد آ جائے گی, ہاں یار یہ بھی میں کر لیتا ہوں. آپ انڈا اچھا ابال لیتے ہیں, یہ بھی اسٹرینتھ ہے آپ کی. آپ لوگوں کو بات سے قائل کر لیتے ہیں, یہ بھی آپ کی اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ڈریسنگ کی سینس اچھی ہے, یہ بھی ایک آپ کی. آپ سوچ اچھا لیتے ہیں, آپ لکھ اچھا لیتے ہیں, آپ گاڑی اچھی چلا لیتے ہیں, مشینوں کو اچھا ہینڈل کر لیتے ہیں. آپ کی بے شمار اسٹرینتھس ہیں, ان کو کام میں لائیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ کہ جو ویکنیسز ہیں ان کے اوپر کام شروع کر دیں, ان کو بہتر کرنے کے اوپر کام شروع کر دیں. جب آپ اپنی اسٹرینتھس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, ان کو نکھارنا شروع کر دیں گے, اور اپنی جو بلائنڈ ایریاز ہیں ان کو منیمائز کرنا شروع کر دیں گے, پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر آپ کو اس بات کے بارے میں اتنی فرسٹریشن نہیں ہوگی. وہ جو سوال جہاں سے شروع کیا تھا, اتنی بے چینی اور ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی, بیکاز دیٹ ول بی دا ٹائم وین یو ول پیئنگ یور رول. آپ اپنا رول پلے کر رہے ہوں گے, آپ وہاں پر اتنا تسلی رکھیں گے کہ یار جو میرے ذمہ تھا, جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے. اس سے آپ کو ایک اطمینان بھی ملتا ہے, اور آپ اس دوران, اس سارے سفر کے دوران جو بن جاتے ہیں اس کے نتیجے میں روزی روٹی بھی مل جاتی ہے, کنٹریبیوشن بھی ہو جاتا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے وضاحت کی. موتیوں جیسے لفظ تھے جو سمجھ لے تسبیح کی ترتیب میں آ گئے, جو شاید ہم بہت سے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو بڑا اچھا لب و لہجہ بھی دیا. میں سمجھتا ہوں کہ سکسیس کوچ کے لیے, میری ایک ذاتی آبزرویشن ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, اس کے لیے سب سے ضروری اس کا لب و لہجہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے میسیج کنوے کرنا ہے سر, سامنے والے کو اپنی بات سے قائل کرنا ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک صلاحیت یہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے نا کہ آپ اپنی بات سے کسی کو قائل کر لیں, اور ہم اسے کسی حد تک فن خطابت بھی کہہ دیتے ہیں. اور دیکھا جائے تو یہ بھی ہمیں امامین کے ذریعے سے ملا ہوا, کیونکہ فن خطابت آپ دیکھ لیں تمام انبیاء کا اختصاص تھا. اگر آج اللہ نے کسی کو اچھا بولنا سکھایا تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں, اور یہ اللہ پر آپ کی بڑی خاص رحمت ہے. اب مختصر آگے ایک اور سوال کرنے کے بعد کچھ ذاتی سوال آپ سے کریں گے, ایسے سوال جو لوگ سمجھیں کہ عابد خان صاحب کیا سوچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں. ایک سر بڑا سوال جو ہے وہ میرا, یہ آخری اس سیگمنٹ کا سوال آپ سے میں کر رہا ہوں کہ نوجوان نسل پر بات ہو رہی ہے. ہم سب کی ورکنگ نوجوان نسل پر ہی ہے, آپ کی زیادہ ہے, ہم آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ سے باتیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. سر جو نوجوان نسل اس وقت جس راستے پر چل رہی ہے, میں سکسیس کوچ جناب محمد عابد خان صاحب کے نقطہ نظر سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ سوسائٹی کے نوجوان سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ میں تھوڑا سا چاہوں گا ایک مرتبہ اس کو ریفریز کر دیں اس سوال کو. یعنی میں سکسیس کوچ عابد خان صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ وہ نوجوان نسل کی جو موجودہ سوچ ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ اس کے بارے میں میرا جواب جو ہے وہ پارشل ہے, میں جزوی اس پہ رائے رکھتا ہوں.
جیسے ایک بہت شاندار قسم کا موبائل میرے پاس ہو اور مجھے اس کے فنکشنز کا ہی صحیح طرح سے علم نہ ہو. کئی سال سے میرے پاس ہے، ویسے بائی چانس ایسے ہوتا بھی ہے. میرا بیٹا مجھے بتاتا ہے کہ سر بابا اس میں آپ نے بکس بھی ویژن کیوں نہیں یوز کیا. تو بچے بھی بڑے قابل ہیں. اور میں یہ بات سوری آپ کی انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن یہاں بتانا ضروری ہے تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ چراغ تلے اندھیرا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ کوئی نشست رکھیں گے تو ہم باقاعدہ آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی نشست رکھیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے کہ دیکھیں محمد عابد خان صاحب نے پہلے اپنے گھر میں کیسے یعنی ٹریننگ دی اور کس طرح وہ بچہ ماشاءاللہ سے گروم ہو رہا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں وہ انٹرنیشنلی ایک بہترین قسم کا صرف اسپیکر نہیں ہوگا بلکہ ایک ایسا ٹرینر ہوگا جو بہترین سکسیس کوچ کے روپ میں سامنے آئے گا. انشاءاللہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات کاٹی میں نے، لیکن کیونکہ وہ میں اگر اس بچے کی تعریف نہ کرتا تو پھر میری بات ادھوری رہ جاتی. تو میرے اندر کی ایک بے چینی تھی. آپ بات کر رہے تھے موبائل فون کی کہ جیسے بچہ آپ کو جی جہاں تک تو یہ میں مثال دے رہا تھا، نوجوانوں کی بات ہم کر رہے تھے کہ کیا میں آج کے نوجوان کو کیسے دیکھتا ہوں، کیا میں اسے سیٹسفائیڈ ہوں یا نہیں. تو میں اس کے ساتھ ہمدردی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت شاندار موبائل ہو لیکن اس کو جس نے لے کر رکھا ہوا ہے وہ اس کی صلاحیتوں سے، اس کے فنکشن سے صحیح طرح سے واقف نہ ہو، یا اس کو اس میں دلچسپی نہ ہو، یا کسی نے اس کو بتایا نہ ہو، کمپنی نے ہی نہ بتایا ہو، یا اس نے دلچسپی نہ لی ہو کہ وہ اس کے فنکشنز کو سمجھے. سملرلی نوجوان جو ہے اس کو کسی نے یہ بتایا ہی نہیں کہ تم ایک ایٹامک پاور ہو. وہ ایٹامک پاور جو ہے نا اس سے زیادہ بڑی ایٹامک پاور وہ ہے جس نے اس کو بنایا ہے. اچھا، اب اس کو یہ سمجھانا اور یہ ریئلائز کرانا بڑا ضروری ہے. لیکن یہ چونکہ نہیں بتایا جا رہا، نہ تعلیم میں، نہ ہمارے گھروں کے ماحول میں، اور ہمارا جو پاپولر نیریٹو ہے، آپ تو ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں، آپ اینکر پرسن ہیں، آپ پولیٹیشین سے ملتے ہیں، آپ اس طرح کی گفتگو لکھتے ہیں، کالمز میں یہ چیز جو ہے اس کو نیریٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر جو بیانیہ ہے وہ چونکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے واہ کا کلام اور ایک ہوتا ہے آ کا کلام، یہاں پر آ کا کلام زیادہ لکھا جاتا ہے. اچھا، جب چونکہ ہم لوگ مایوسی کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی نوجوان کو کون بتائے گا. تو اس کا دوسرا حصہ پھر یہ ہوا کہ نوجوان کے اندر بڑا سپارک ہے. وہ بہت کئی نوجوان بڑا شاندار کام بھی کر رہے ہیں، کئیوں نے ان مشکلات میں سے بڑے اچھے رستے نکالے ہیں اور ان میں پورا پوٹینشل ہے. کیونکہ اصل میں یہ پوٹینشل ہم نے کو پکڑ کے خود نہیں ان میں انجیکٹ کیا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ ایک سوڈو قسم کی نیشنلزم کا شکار ہوں کہ میرے پاکستانی کا یہ پوٹینشل ہے. اصل میں یہ اللہ کا شاہکار ہے، اس نے اس کو پوٹینشل دے کر بھیجا ہے. وہ خواہ ایتھوپیا میں پیدا ہو، خواہ وہ پاکستان میں سندھ کے کسی تھرپارکر میں پیدا ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک حصہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بڑا زیادتی کر رکھی ہے نوجوان کے ساتھ. دوسری طرف یہ کہ اس میں بڑا پوٹینشل ہے اور جہاں جہاں اس کو موقع مل رہا ہے وہ زبردست قسم کا جو ہے وہ کم بیک کر رہا ہے. اس وجہ سے میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوجوان ہی ہیں جو اس ملک کو بہتر کریں گے، اس معاشرے کو بہتر کریں گے. اس لیے ان کے لیے بلکہ دعائیں بھی ہیں بہت ساری. تھوڑے سے ذاتی کوشچن آپ سے. یہ آپ نے بڑی، ویسے تو نشست بڑی طویل ہونی چاہیے آپ سے، انشاءاللہ ہوگی بھی، چلتے رہے گی آپ سے، ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے، آپ سے وقت لیتے رہیں گے. اور یہ وقت بنیادی طور پر آپ کا وقت اس ساری سوسائٹی کے لیے. آپ اس وقت سوسائٹی کو اس فیلڈ میں لیڈ کر رہے ہیں جہاں کوئی لیڈ نہیں کر رہا، یا آپ کہہ لیں کہ فقدان ضرور ہے ہمارے ہاں. یہ بات ابھی آپ نے کہی بھی کہ نوجوان میں سپارک بھی ہے، لیکن اس سپارک کو چونکہ اس کو کوئی ریئلائز نہیں کروا رہا کہ تم میں یہ کیا صلاحیت ہے. آپ وہ کوشش کر رہے ہیں، آپ جیسے کچھ اور دوست بھی کوشش کر رہے ہیں اور بلا شبہ بڑی اچھی کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی نیت کو کامیاب کرے اور آپ کو اللہ ترقی دے اور کی بات لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اب کچھ ذاتی سے سوال آپ سے. میں اس وقت سکسیس کوچ چونکہ محمد عابد خان صاحب سے مخاطب ہوں تو کچھ آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز بھی ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہیں اور ایک خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ خوش گفتار بھی ہیں اور خوش لباس بھی ہیں. اور میری کئی ملاقاتیں بہت عرصے سے آپ کے ساتھ رہیں، پروفیشنلی بھی رہیں، اور آپ کہہ لیں کہ اس سے ہٹ کر بھی آپ سے بات چیت ہوتی رہی. تو ان ساری باتوں میں نے محمد عابد خان کو بڑا ایک ایسا انسان پایا جو سوسائٹی کا ایک سافٹ سا انسان ہے. سافٹ سے مراد میری یہ نہیں کہ ویک ہیں، سافٹ سے مراد یہ کہ محبت رکھنے والے آدمی ہیں. تو سب کوئی پسندیدہ کھیل آپ کا؟ میں بنیادی طور پر ایک پنجاب کے دیہات کا بیٹا ہوں اور میری روح اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. میرے جو شوق ہیں وہ سارے کے سارے سادہ سے بنیادی چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مجھے منجیوں پہ بیٹھنا پسند ہے، مجھے کھیتوں میں کام کرنا پسند ہے،
سبزی لگانا اور انبی پھیرنا پسند ہے، پرندے رکھنا پسند ہے، ان کے صبح شام ان کے دانے دنکے کے چکر میں پھرنا پسند ہے، اور چند دوست سادہ سے جن کو مل کر ایسے نہیں لگتا وہ مارے گئے تو لوٹے گئے، بلکہ جو بڑے راضی بازی سے ہیں زندگی سے کہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، اب ہم لوگوں کو اس کرم کے جواب میں شکرانے کے طور پر کچھ لوٹانا ہے، وہ 2-3 دوست ہیں میرے، اور ان کے ساتھ ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں، وہاں پر ہماری گفتگو میں رونا دھونا نہیں ہوتا، کسی حد تک شکر ہوتا ہے، کسی حد تک آپس کی باہمی گفتگو ہوتی ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور اس وجہ سے رہا معاملہ باقاعدہ کہ کھیل مجھے کون سا پسند ہے، تو کھیل ویسے تو میں کرکٹ اور فٹ بال دونوں ہی پسند بھی کرتا ہوں، کھیلتا بھی ہوں، لیکن یہ کہ ایک حد سے زیادہ نہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا ہمارے پیارے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو خاص طور پہ کہ اس میں توازن ضرور رکھیں۔ ہم لوگ عام طور پہ نا توازن سے پھسل جاتے ہیں، بلکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میری جو اب تک کی سمجھ ہے زندگی کی، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بیلنس از بیوٹی، تو خواہ وہ مجھے پسند ہیں یا کسی اور کو پسند ہوں، میری گزارش یہ ہے کہ ان میں بیلنس ضرور رکھیں۔ اگر بیلنس رکھیں گے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سر پسندیدہ کرکٹر؟ پسندیدہ کرکٹر جو ہے وہ بالرز میں تو وسیم اکرم ہے، اور اگر آل راؤنڈرز میں جائیں تو پھر عمران خان ہے۔ جی، آج کل عمران خان کی تعریف مشکل ہوتی ہے ویسے تو اچھا، اس کے بعد سر نیکسٹ بات پہ آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ فلم بھی دیکھتے ہوں گے، کوئی پسندیدہ فلم؟ ویسے تو مشکل سوال ہے کیونکہ بہت ساری موویز ہوتی ہیں۔ یہ بھی بڑا میرا پسندیدہ سوال آپ نے کیا ہے۔ مجھے ایک تو یہ کہ میں موویز بہت شوق سے دیکھتا ہوں، اور بلکہ میں یہ پھر اگین یہی مشورہ دوں گا کہ موویز ضرور دیکھنی چاہیے، یہ ایک طرح سے آپ کو زندگی کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ دیتی ہیں۔ اور رہا معاملہ یہ کہ مجھے کون سی موویز پسند ہیں، تو مجھے زیادہ تر آرٹ موویز پسند ہیں، اور اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ مجھے پچھلے کچھ دنوں میں اگر میں نے کوئی دیکھی جو مجھے بہت پسند آئی، تو ہمارے یہاں عام طور پہ ویسے اس کے اوپر کافی زیادہ ہو جاتی ہے ڈیبیٹ، تو میں اس میں آپ کو مووی بتا دیتا ہوں۔ وہ ایک ہے 123 آورس کے نام سے ایک مووی ہے۔ ہاں جی، یہ مووی اچھی ہے، اسٹرگل کی یہ داستان ہے، اور یہ بھی اچھی ہے۔ اس طرح سے اس ٹائپ کی موویز مجھے پسند ہے۔ سر پسندیدہ ایکٹر؟ ایک تو ہوگا نا جی، بالی ووڈ سے ہو، ہالی ووڈ سے ہو۔ عامر خان جو ہے وہ ایکٹنگ کی جو ہے نا وہ حدوں کو کراس کر دیتا ہے، بعض اوقات کمال کر دیتا ہے۔ نو ڈاؤٹ سے پرفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سر پاکستانی ایکٹرز میں اگر آپ کسی کو یعنی نمبر دیں، حالانکہ ہمارے یہاں فلم کے آپ جانتے ہیں کہ وسائل بھی کم ہیں، کچھ پابندیاں بھی ہیں ایسی کہ مشکل حالات ہیں فلم کے لیے، پہلے بھی مشکل ہی تھے، لیکن پھر بھی کوئی ایکٹر ایسا جو سمجھتے ہیں۔ بالکل، ہاں جی، شان جو ہے نا وہ کمال کا انسان ہے، جی بالکل، شان بہت کمال کا ایکٹر ہے، لیکن اس کے بارے میں وہی کہوں گا کہ اس کو ہدایت کار ایسے ملتے جو اس ہیرے کو صحیح طرح سے استعمال کرتے۔ یہ وہی والا معاملہ جو میڈم نور جہاں کے ساتھ ہوا، جو شاندار گلا اللہ نے ان کو دیا، جو صلاحیت دی، اس کو ایک حد سے زیادہ استعمال نہیں کیا گیا۔ پسندیدہ شاعر؟ ہاں جی، یہ بھی میرا پسندیدہ سوال ہے۔ میں جانتا ہوں لٹریچر آپ کا سبجیکٹ ہے، تو زبان تو کوئی بھی ہو، وہ زبان ہی ہوتی ہے نا۔ انگلش میں مجھے رابرٹ فراسٹ بہت پسند ہے، امریکن شاعر ہے، بالکل پریکٹیکل بات کرتا ہے۔ اور پاکستان میں آ جائیں تو جہاں تک تو ایک لائف لائک جو ایون گریٹر دین لائف جو ایک کینوس ہے، تو نو ڈاؤٹ، اور میں باقاعدہ صرف جذباتیت نہیں، این سمجھ کے پڑھ کے پرکھ کے عمل کرنے کے ساتھ مجھے اقبال پسند ہے۔ اور اگر آ جائیں رومان جو ایک رومانس پلس پریکٹیکلٹی، پریگمیٹزم جو ہوتا ہے، عملیت پسندی جو ہوتی ہے، اس کا ایک بہترین اگر کمبینیشن دیکھیں تو فیض ہے۔ تو اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے۔ ہاں، بڑی خوبصورت بات کی۔ فیض ظاہر ہے، فیض سے تو سارے لٹریچر نے فیض لیا سر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، فیض بہت بڑے آدمی۔ اچھا عابد خان صاحب، آخر میں ایک کوئی اختصار کے ساتھ آپ پیغام ہماری جنریشن کو، ہمیں، ہم سب کو، اوورآل سب کے لیے، ناٹ اونلی فار ینگ جنریشن میں، بلکہ وہ جو آپ کے ہم عمر ہیں یا آپ سے بڑے ہیں، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، کوئی اگر ایسا پیغام جو آپ ہمارے چینل کے ذریعے دینا چاہیں تو ہمارے لیے بھی آنریبل ہے، اور یہ سب کے لیے مفید بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ پر قرض بھی ہے، کیونکہ یہ آپ نے جو ادا کرنا ہے، اس لیے کہ آپ نے کہا میں اس مٹی سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہ مٹی کا دیکھیں ہم سب پر قرض ہے۔ اگر ہم اسے آپ کہہ رہے ہیں اپنی جنریشن کو وہ سب نہیں دے پاتے تو پھر ہم کسی نہ کسی مقروض چلے جائیں گے۔ تو کوئی اختصار سے، آپ کہتے ہیں نا وہ دریا کو کوزیں بند کر دیں، کوئی اختصار سے کوئی پیغام دے دیں تو وہ ہمارے لیے بڑا بہتر ہوگا۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر قرض ہے،
اور اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہم عام طور پر انسان یہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، جو میرا ٹیسٹ ہے یہ بڑا ٹیسٹ ہے۔ میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ ہیومن ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہم لوگ اتنے مشکل وقتوں میں سے نہیں گزر رہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ہم جس برے وقت کا رونا رو رہے ہیں، ہم اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں، اس پر توجہ دیں، اس پہ اپنا کردار جو ہو سکتا ہے وہ ادا کریں، حالات بہتر ہو جائیں گے، بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔ اور اس بارے میں میں یہ کہوں گا کہ جو درسی کتب ہیں وہ تو ضرور پڑھیے، لیکن جو باقی جو نان کریکولم لٹریچر ہوتا ہے اور کتابیں ہوتی ہیں ان کو ضرور پڑھیے، اور بڑوں کی محفلوں میں بیٹھیے، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے اوپر کام کیجیے، اپنے جو وجدان ہے، انٹیوشن ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ کام میں لائیے۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ کا ادب سے تعلق ہے تو وہ شعر مجھے بڑا پسند ہے، تو وہ یہ ہے کہ مشام تیز سے یہ اب بعد میں تھوڑا سا اس کو ٹرم کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ بہرحال چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال وہ یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ کہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں لائیے۔ حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے پورٹرے کیے جاتے ہیں، یہ اس لیے اتنے برے پورٹرے کیے جاتے ہیں تاکہ ان کے نتیجے میں ان کو اس بات کو بیچ کر اپنا سودا جو ہے نا وہ بیچا جائے۔ بہت شکریہ، آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی، مزید گفتگو کی خواہش بھی تھی، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے چینلز کی ہماری میڈیا کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں تو اس کے مطابق، لیکن آج ہم نے مختصر وقت میں بہت کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ ایسی کسی نشست کا پھر انتظام کریں گے، اور عابد سعید خان صاحب سے ہم باقاعدہ وقت لیں گے، اور وقت لے کے عابد خان صاحب کے پاس پھر سے آئیں گے، ان کی اچھی باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہترین سکسیس کوچ جو ہیں عابد خان صاحب اس سے کبھی اکتائیں گے بھی نہیں، اور ہم جب بھی درخواست کریں گے ضرور ہمیں وقت دیں گے ہمارے چینل کے لیے۔ سر یہ آپ کا چینل ہے اور آپ ہی کی وجہ سے یہ رونق ہے یہاں پر، اور آج جو آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لیے ہم آپ کی شکر گزار ہیں۔ اور میں چونکہ یہاں صرف ایک ذکر ضرور کر دوں، ہمارے ساتھ محمد عبداللہ صاحب ہیں، سارا یہ پروگرام مینیج کرواتے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ سر آپ کا بھی شکریہ، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔